دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. ناظرین، آج ہم عہد ساز شخصیت علامہ محمد اقبال صاحب کے حوالے سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں. یقیناً وہی جملہ میں کہوں گی کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس عہد ساز شخصیت کو جانیں، پہچانیں اور کچھ ایسا جان سکیں جو ہمارے دلوں تک اتر جائے اور اس کو ہم اپنی زندگی میں عملی طور پر جو ہے وہ کچھ شامل کر سکیں. اور کیونکہ اب جو شخصیات اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ان کی موجودگی کا احساس ایسا ہے کہ زبان لڑکھڑا جاتی ہے اور الفاظ بولنے کچھ شہو اور نکلتے کچھ ہیں. اور پھر اس کے حوالے سے جس شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ اتنی عظیم، اتنی بلند شخصیت ہے، تو میں پہلے ہی کہوں گی کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو میں پہلے سے ہی معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں. یہاں بہت سارے ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس بھی موجود تھے اور اب میں بھی انہی کی جو ہوں لائن میں آ گئی ہوں، لیکن بس کرسی تھوڑی سی تبدیل ہو گئی ہے کیونکہ جس وقت شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں اتنی بلند شان و شوکت ان کا مرتبہ ہے. اور میں ان کے لیے کہتی ہوں کہ یہ ایک انجمن ہے، ایک انسٹیٹیوٹ ہے. جب بھی یہ میرے شو پر آتے ہیں میں ہمیشہ یہی کوشش کرتی ہوں کہ جتنا ہو سکے ان سے کچھ سیکھا جا سکے، کچھ ایسا لیا جائے. جس طرح یہ بیٹھتے ہیں، جس طرح یہ بات کرتے ہیں، جو ان کا الفاظوں میں ٹھہراؤ ہے، جو ان کا انداز ہے کہ آپ نے کس طرح تربیت کرنی ہے. تعلیم تو ہر کوئی دیتا ہے، پیسے لے کے بھی دے دیتا ہے، تربیت تو آپ پیسے سے بھی حاصل نہیں کر سکتے. لیکن یہ وہ چند لوگ ہیں، جس طرح ہم ابھی عظیم شخصیت علامہ اقبال صاحب کا ذکر کر رہے تھے کہ یہ وہ عظیم شخصیت تھے کہ اللہ، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ملت اسلامیہ پر ایک احسان کیا رب نے کہ کچھ عرصے کے بعد ایسے لوگوں کو بھیجا جنہوں نے اسلام کے فکر لوگوں کے دلوں میں پیدا کی اور یہ بتایا کہ چاہے آپ یورپی ممالک سے جتنے انسپائر ہو جائیں، لیکن جو ہمارے دین کی سربلندی ہے، جو ہمارے ایمان کی طاقت ہے، وہ آپ کو کس طرح جو ہے وہ آگے لے جا سکتی ہے، کس طرح آپ کو ہمت حوصلہ دے سکتی ہے کہ آپ اپنے گولز کو اچیو کر سکو. یہ ایجوکیشنسٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں ماشاءاللہ سے بہت سارے ہمارے تعلیمی معاملات ایسے ہیں جو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں، یہ چیئرمین ہیں سیکنڈری بورڈ کے پروفیسر انوار احمد زئی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیتے رہیں، بہت دعائیں آپ کے لیے. بہت بہت شکریہ سر. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بہت ٹھیک. اور میں ہمیشہ بہت خوش ہوتی ہوں، میں کیا میری پوری ٹیم، ہم لوگ بالکل اسٹینڈ بائی ہو جاتے ہیں کہ سر آنے والے ہیں سر. لیکن ماشاءاللہ سے جو آپ کا انداز ہے اور یقیناً آج بھی ہم جس شخصیت کے بارے میں جان رہے ہیں، آج ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں، وہ اسٹوڈنٹس بھی میرے ساتھ موجود ہیں اور ہم آپ سے بھی جانیں گے کہ آپ ہمیں آج کا خاص سیدھا چیزیں جو ہیں، ایک جیت شخصیت، ہمیں ایک دوسری عظیم شخصیت کے بارے میں کچھ سیدھا باتیں جو ہے وہ ضرور بتا کے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میرے کلیگ ہیں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور ہر انسان کی زندگی میں بڑے کمزور لمحات آتے ہیں تو ہم لوگ بھی آفس میں بیٹھے بڑی اچھی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. وقت نیوز پر ایک اسپیشل پروگرام جو کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں یہ ان کو اٹھاتے ہیں، ان پر بڑی گہری نظر رکھ کر جو فیکٹس ہوتے ہیں، جو فگرز ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اپنے لب کو آزاد کرتے ہوئے آپ کے لیے لب آزاد پروگرام پیش کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر اینکر ہیں عادل جیلانی صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. بہت شکریہ. اینڈ ثنا، اسپیشلی آج کے موقع کی مناسبت سے آئی ایم ویری تھینکفل کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ میں اقبال جیسی شخصیت کے بارے میں کچھ کہہ سکوں.
میں آپ کے شکر گزار ہوں، آپ نے موقع دیا اور آپ یہاں پر آئے. Thank you اس کے very ساتھ ساتھ آج ہم ایجوکیشن کی جب بات کر رہے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خاموشی سے بس اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، جو اپنی حیثیت میں جو ان سے ہوتا ہے، جو ان کا دل کہتا ہے، وہ مجھے لگتا ہے وہ باغی ہوتے ہیں. اور ایسے باغی لوگوں کا ہونا بڑا ضروری ہے جو اس گھٹے ہوئے ماحول میں کہتے ہیں کہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے، ڈرتا رہے، میں جو کر سکتا ہوں نا وہ میں ضرور کروں گا، اور پھر اس کی غیبی مدد آتی ہے اور وہ شخص اپنے کام میں آگے بڑھتا ہے. ایسی ایک شخصیت حسنین رضوی ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حسنین آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. ویلکم ٹو سلام. تھینک یو ویری مچ. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مستقبل کے معمار، ہماری شان، ہماری شان بن جانا، میں نے بہت کچھ بول دیا ہے تم لوگوں کے لیے. ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ اسٹوڈنٹس اور مجھ سمیت جو ہے، بلکہ میں عادل آپ کو بھی اسٹوڈنٹ کہہ دوں نا؟ جی جی بالکل بالکل سینئر اسٹوڈنٹ سینئر اسٹوڈنٹ. اور آج اب میں نہیں بولوں گی، اب میں صرف یہ چاہوں گی کہ انوار صاحب جس عظیم شخصیت کا ہم ذکر کریں، ان کے تو شعر پڑھتے ہوئے بھی آپ کو یہ ہوتا ہے ادب ہو جائے، پروٹوکول ہو جائے، تمام چیزیں ہو جائیں. سر کچھ بتائیے وہ کیا شخصیت ہے اور ہم کیا جان سکتے ہیں ان کے بارے میں، کیسے عمل پیرا ہو سکتے ہیں ان کو جان کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو بہت شاباش، بہت مبارکباد کہ آج آپ نے اس دن کو یاد رکھا جو دن بھلایا جانے والا ہے ہی نہیں. واہ. یہ سال میں ایک دن آتا ہے، لیکن یہ 364 دن جو ہیں اور ان پر محیط ہے، غالب ہے اگر ہم سمجھیں. دوسری بات آپ نے بہت اچھی یہ کی کہ آج ان نوجوانوں کو اور نوجوان نسل کے نمائندوں کو یہاں بلایا. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا اسکرین پر برابر کے کمرے میں بیٹھے جب یہ گفتگو کر رہے تھے، تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ وہ پیغام جو اقبال کا جہاں پہنچنا چاہیے تھا وہاں پہنچ رہا ہے، اور وہ بھی کوشش کر رہے ہیں اس کے تفہیم کی اور سمجھنے کی. میں یہ عرض کر دوں کہ اس اعتبار سے بہت اہم یہ آپ کا پروگرام ہے کہ آپ ان دونوں اکائیوں کو ملا رہے ہیں. ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ اقبال 1877 میں پیدا ہوئے، 1938 میں انتقال ہو گیا، تو اب نئی بات، نیا زمانہ. یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اقبال ہمیشہ نئے ہیں. واہ. اس لیے اقبال نئے ہیں کہ انہوں نے پرانی چیزوں کو جھاڑ پونچھ کے ان کو مصفہ مجلہ کر کے اور آنے والی ہر نسل کے لیے پرکشش بنا کے سامنے رکھی. کیا بات. یہ اہم ترین چیز کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اقبال کو میں اور تاریخ اور دانشور اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو مختلف اکائیوں کو جوڑنے کی علامت ہے. انہوں نے ماضی کو حال سے گزار کے مستقبل کی طرف جوڑنے کی کوشش کی ہے. اس لیے کہ آپ یہ دیکھیے زمانہ کون سا ہے کہ جب مسلم قوم مغلوب تھی، محروم تھی، مقہور تھی، مجبور تھی، منتشر تھی. اس وقت اقبال نے مغرب کے سارے فلسفے کو پڑھ کر مروب نہیں ہوئے، انہیں جواب دیا. دیکھیے تاریخ میں مخاطب خاص طور سے بچوں سے ہوں، تاریخ میں ہماری مسلم تاریخ میں دو نام بہت اس اعتبار سے اہم ہیں. ایک امام غزالی کا کہ جنہوں نے مغرب کے اور یونانی فلسفے کو رد کر کے نئے فلسفے کی بنا ڈالی، جس کی تقلید بعد میں مغرب نے کی. ایسے ہی اقبال ہیں کہ جنہوں نے مغرب کے فلسفے کو پورا پڑھ کے جہاں رد کرنا تھا وہ رد کیا، جہاں قبول کرنا تھا قبول کیا، اور پھر یہ کہا کہ اس قبول میں اپنی وزاداری کو، اپنی روایت کو، اپنے دین کو بھولے بغیر ایک سبد گل، ایک گلدستہ بناؤ جس میں رنگ رنگ کے پھول ہوں، لیکن جب مختلف رنگوں کے پھول کو یکجا ترتیب تنظیم سے کیا جاتا ہے تو گلدستہ بنتا ہے. کیا بات ہے. تو اقبال کا کلام اصل میں گلدستہ ہے، اور میں یہاں مکمل کرنے کی بات جلدی سے کوشش کروں گا کہ اس کا سبب ایک شعر ہی ہے. اچھا. باقی چیزیں تو اور ہیں. تو وہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ اقبال کیا چاہ رہے ہیں اور اقبال کہاں پہنچنا چاہ رہے ہیں، اور نئی نسل سے مخاطب ہو کے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. گویا کہ اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا. یہ واضح کر دوں اس میں جلدی سے کہ اس میں جو یہ ہے کہ اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا. بانگے درا کیا ہے؟ دیکھیے بانگے درا ویسے تو اقبال کی کتاب کا نام بھی ہے، ان کی ہر کتاب کا مفہوم ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بانگے درا اقبال کی پہلی کتاب ہے چھپی ہے، ایسا نہیں. پہلی کتاب الاقتصاد تھی، اس کے بعد اسرار خودی، اس کے بعد رموز بے خودی، پھر بانگے درا ہے 1923 میں. لیکن بانگے درا ایسی آواز کو کہتے ہیں بیٹا
کہ جو گھنٹی کی آواز ہوتی ہے پہلے قافلے چلتے تھے, جی پڑاؤ ڈالتے تھے, ہاں منتشر ہو جاتے تھے, کسی شہر میں بازاروں میں جا کے چیز لین دین کے لیے کرتے تھے, تو پھر گھنٹی بجائی جاتی تھی کہ اے لوگو جمع ہو جاؤ اب آگے چلنا ہے. ہاں اس کو بانگ درا کہتے ہیں, alright. جرس کارواں یا بانگ درا. تو ہماری قوم منتشر ہو گئی تھی. اقبال یہی کہہ رہے ہیں کہ اقبال کا ترانہ بانگ درا ہے گویا, گھنٹی بج رہی ہوتا ہے زیادہ پیما, پھر کارواں ہمارا کارواں پھر اپنے راستے پر صراط مستقیم پر چل رہا ہے اس گھنٹی کی آواز سے مجتمع ہونے کے بعد. رائٹ. اور یہ دیکھا آپ نے, یہی بات تھی جو میں ابھی سٹارٹ میں کہہ رہی تھی کہ یہ خوبصورت رنگ ہے پروفیسر انوار احمد زئی صاحب کی شخصیت کا, کہ اتنے آرام سے اتنے پیار سے ہماری تربیت کرتے ہیں. اب یہ جو چیز جو انہوں نے بانگے طرح کو جو لفظوں میں سمیٹا ہے نا, یہ شاید میں کہ آپ لوگ اب کبھی نہیں بھول سکیں گے. اب ہم آسانی سے بتا سکیں گے, ورنہ ہم کتاب کا نام تو لے لیتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا. اور لٹرلی بہت سارے لوگ دیکھنے والے بھی ایسے ہوں گے جن کو نہیں پتا تھا. سر آپ بہت اچھی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں. کل ہم ایک بات کر رہے تھے, میں عادل کی طرف آنے سے پہلے, سر میں چاہوں گی آپ بھی ضرور اس پہ کامنٹ کیجیے گا, حسین بھی اس پہ پوائنٹ آف ویو دیں گے. ہم بات یہ کر رہے تھے کہ مجھے اپنے گھر کی زندگی گزارنے کے لیے یا اپنے رشتوں کو سنبھالنے کے لیے یا آفس میں نوکری کے لیے کیوں ضروری ہے میں علامہ اقبال صاحب کو پڑھوں. میری زندگی میں آخر ان کو میں کیسے امپلیمنٹ کر سکتی ہوں. لیکن صرف کل کا ایک دن اگر میں نکالوں نا, تو میں نے جتنی ان کے بارے میں ریسرچ کی, جتنا میں نے پڑھا, اس کے بعد مجھے صرف ایک خاص چیز بھی اگر میں یہ کہوں کہ جس طرح انہوں نے جہاں موقع ملا, جہاں پر ضرورت ہوئی, انہوں نے اپنے غصے کو بھی استعمال کیا. نہیں تو انہوں نے اپنے غصے کو پالنا سکھایا کہ آپ اپنے اینگر کو کیسے, انہوں نے اپنی تحریر میں آپ کو جو چیزیں انقلابی چیزیں لکھ کے دیں وہ ان کی شخصیت میں آپ کو ویسے نظر نہیں آتی تھی. تو عادل صرف ایک خاص چیز کہ میں اپنے ایموشن کا, اپنے غصے کا, اپنی آواز کا صحیح جگہ پر صحیح استعمال کروں. اگر میں یہ ایک چیز ان کی شخصیت سے اٹھا لوں تو شاید میرے اندر بڑا ٹھہراؤ آ جائے, جو اب نہیں ہے. ایک بہت, میں چاہوں گی بہت ایک لیسٹ پوائنٹ ہے لیکن بڑا امپورٹنٹ ہے. ایبسولوٹلی. ایک شعر ہے اقبال کا, کیونکہ ان کے اشعار ایسے ہیں کہ ایک شعر پڑھیں اور آپ ایک نئی دنیا میں کھو جائیں. ویری ٹرو. اتنی زبردست شاعری انہوں نے کی, اور میں پرسنلی تو بہت زیادہ انسپائرڈ ہوں, اور ایز طالب علم آپ سیکھتے ہیں. ایک شعر ہے, ابھی زئی صاحب نے ایک ماحول بنا دیا. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے, یہ جہاں ہے تیرے لیے, تو نہیں جہاں کے لیے. یعنی آپ دیکھیں کہ انہوں نے, اقبال نے اشارہ کیا ہے ہم نوجوانوں کی طرف اور ان مستقبل کے معماروں کی جانب کہ آپ نے شاہین جیسا بننا ہے. اب یہ بھی سوچ کی بات ہے کہ انہوں نے شاہین کا ہی انتخاب کیوں کیا ہے. بالکل. ایک کسی نے خط لکھا علامہ اقبال کو, انہوں نے پوچھا کہ اقبال آپ بتائیں کہ آپ نے شاہین کا انتخاب کیوں کیا ہے, اور سر آپ تصحیح فرمائیے گا. تو آپ بلبل کا نام بھی لے سکتے تھے, آپ دوسرے پرندوں کا بھی نام لے سکتے تھے جن کا آپ نے ذکر کیا ہے, کبوتر کا بھی نام لے سکتے تھے. تو اقبال نے بتایا کہ اس میں 4-5 صفات ہیں جو شاہین کو الگ کرتی ہیں باقی تمام پرندوں سے, کہ وہ اپنے زور بازو پہ چلتا ہے, وہ مردار نہیں کھاتا ہے, وہ خود پر انحصار کرتا ہے اور بلند پرواز کرتا ہے, اور وسعت ہے اس کی نگاہوں میں. تو اقبال یہی کہتے ہیں کہ ایک میسج جو میں سمجھاؤں, ویسے تو ان کو سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہے. اقبال نے کہا ہے کہ آپ آسمان کی وسعتوں میں جو شاہین جس طرح جاتا ہے اور اپنے ٹارگٹ تک پہنچتا ہے اور ان وسعتوں کو محدود کر کے اور آگے بڑھنا چاہتا ہے, اور یہی اس کی قابلیت ہے جو, اور یہی اس کی انفرادیت ہے. تو میں چاہتا ہوں میرا نوجوان بھی ایسا بنے. مسئلہ یہ ہے, میں سر سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ایسا کیوں ہے کہ اب یہ 2 ایکسٹریم اینڈس ہیں, کہ ایک اقبال کا شاہین ہے, ایک ہمارا نوجوان ہے. دونوں میں اتنا گیپ ہے, اور انفارچونیٹلی بدقسمتی سے یہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے. ہم ادارے نہیں بنا پائے, ہمارا نظام بہتر نہیں ہے, ہماری جو ایلیٹ ہے, آپ کی اجازت سے میں بات کر سکوں, ہماری جو ایلیٹ ہے وہ نہ تو اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے, نہ وہ گورننس کی طرف جانا چاہتی ہے, نہ وہ ادارے بناتی ہے, نہ وہ لوگوں میں انویسٹ کرنا چاہتی ہے, انہیں صحت, انہیں تعلیم, انہیں بہتر انفراسٹرکچر دینا چاہتی ہے. تو پھر ہمارا نوجوان شاہین کا نوجوان کیسے بنے گا؟ آپ یہ جو بھی بات کریں, میرا یہ سوال, آپ یہ جو بھی بات کریں نا, ابھی ہم جب سب بچوں سے بات کر رہے تھے نا اس فورم میں, تو بچوں نے کہا کہ اب ہم پر اتنا پریشر ہے. ایک تو آپ پہ سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے کہ اب تم بڑے ہو کر جو ہے وہ تمہارے کندھوں پہ ذمہ داری آ جائے گی, اور گھر وہ چیز ایک طرف. لیکن اب جو ہمیں ایجوکیشن میں بھی جو ہمیں پریشر دیا جاتا ہے, یہ جو تمام چیزیں جو ہمارے کمپلسری سبجیکٹس ہیں جس میں ہمیں اردو باقی تمام چیزیں پڑھائی جاتی ہیں, اس کو بس ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ بس
جا کر پیپر میں اچھے سے لکھائیں اور رٹا لگائیں، لکھائیں، اور اس کے بعد یہ کہ ہمارا گریڈ اچھا بن جائے. تعلیم مل رہی ہے، کیا شعور بھی مل رہا ہے ہمارے بچے کو؟ یہ میں حسنین کی طرف آؤں گی. حسنین شارٹلی میں اگر سر سے اس بات کا سر جواب لے لوں کہ یہ جو ابھی عادل نے بڑا اچھا پوائنٹ کہا کہ ایک جوان ہے، ایک آج کا ہمارا نوجوان ہے، اور ایک ہم اقبال کے شاہین کی بات کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آج دونوں کا ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ بہت اچھی طرح سے تجزیہ کیا. جی. یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے، اور المیہ اس لیے بھی ہے کہ ہم نے میسج کو کمیونیکیٹ اس طرح نہیں کیا مؤثر انداز میں جس طرح ہونا چاہیے تھا، اس لیے وہ میسج کہیں گر گیا ہے، اچھا، الجھ گیا ہے، رک گیا ہے. آپ کا یہ پروگرام ہے یا ایسے کوئی اور پروگرام ہو، یہ ہیں اصل میں اس میسج کو پہنچانے کے لیے میڈیم. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری آپ نے بھی بڑی اچھی بات کی تھی کہ آپ رشتے بھی نبھا رہی ہیں، جا بھی رہی ہیں، اور بہت ساری چیزیں. یہ دیکھیے، رشتہ نبھانا ہو، یہ پروگرام کرنا ہو، کہیں ہو، آپ سانس تو لیتے ہیں نا، ہم سانس لیتے ہیں. بالکل، احساس زندگی ہے. تو سانس میں جو بھی آکسیجن یا چیز ہے، ہماری تہذیب کا آکسیجن جو ہے وہ اقبال کا پیغام. اس پہ تو تالیاں ہونی چاہیے. سر یہ آپ نے تاریخی جملہ بولا ہے، اور میں چاہوں گی یہ جملہ آپ پھر سے دہرائیں اور ضرور سنیں آپ سب یہ کہ یہ ایک تاریخی جملہ ہے جو یہ آج اس شو میں سر بول رہے ہیں. سر پھر سے بولیے. جی، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے، جس طرح سانس اور آکسیجن سانس کے لیے بہت ضروری ہے، باقی سارے کام ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آکسیجن ہمارے لیے کتنا بڑا کام کر رہی ہے. تو اگر ہم اپنی تہذیبی اور ادبی زندگی میں اقبال کے پیغام کو آکسیجن کی صورت میں لیں تو باقی کام بھی کرتے جائیں گے، اور آکسیجن ہی ہمیں دوسرے کاموں کے لیے محرک کرے گی. ایک تو یہ. دوسری بات، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اس وقت کیفیت کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے، کہاں ہمارا ایرر کہاں ہے، مسنگ لنک کیا ہے. مسنگ لنک یہ ہے کہ ہم نے دولت کو، پیسے کو، اقتدار کو ہوس کی صورت میں اختیار کیا ہے، باقی سب چیزیں چھوڑ دی. اقبال تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ برتر از اندیشہ سود و ضیاء ہے زندگی. اب یہ دیکھیے، برتر از اندیشہ سود و ضیاء، یہ سود اور ضیاء، نقصان اور فائدے سے برتر ہے زندگی. اب یہ کہ پہم جواں جاویداں، پہم جواں، ہر دم جواں ہے زندگی. اب جوانی زندگی کی جو ہے وہ عمر سے اور سن و سال سے نہیں ہے، فہم سے اور ادراک سے اور کام سے اور مقصد سے اور مشن سے اور ویژن سے. کیا آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو جوان رکھتا ہے. کسی نے کیا اچھا کہا ہے سنا کہ خواب وہ نہیں ہوتے جو سوتے میں دیکھے جاتے ہیں، خواب وہ ہوتے ہیں جو سونے نہیں دیتے. بالکل. اقبال کا کلام وہ ہے، وہ خواب ہے جو انہوں نے دیکھا جس نے انہیں سونے نہیں دیا. اور اگر ہم جاگتے رہیں تو پھر منزل آپ ہو سکتی. کیا بات ہے. اور میں حسین کی طرف بھی آؤں گی، لیکن مجھے ایک بریک لینا. اور ایک بڑی خوبصورت بات علامہ اقبال صاحب نے اپنے رب سے التجا کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. تو ہم بھی کوشش کریں گے کچھ تھوڑا سا ہم بھی دیکھ لیں، کچھ جان لیں آخر ہے کیا. اس بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے. سلام پاکستان. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ایک بار پھر سے ناظرین آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج اس عظیم ہستی محترم علامہ اقبال صاحب کا آج ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. ان کی شخصیت کے کچھ روپ، ان کی شخصیت تو اتنی ورسٹائل تھی، اتنی تمام چیزیں کہ شاید 2 گھنٹے کیا 2 دن کیا، اب وقت ہی کم پڑ جائے گا کہ ہم ان کی زندگی کی، ان کی سوچ کو ہم جان سکیں کہ آخر انہوں نے کن کن زاویوں میں اپنی قوم کو میسج دینے کی کوشش کی. لیکن ہاں، میں یہ ضرور ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کروں گی کہ جو وہ تحریر چھوڑ گئے وہ ہمارے لیے سرمایہ ہے، اور انہیں ہمیں خوبصورتی کے ساتھ اپنے آنے والی نسل تک منتقل کرنا ہے. اگر یہ بھی ہم کام کر گئے تو ہمارا بہت بڑا احسان کسی اور پر نہیں بلکہ اپنی آنے والی نسل پر ہوگا. پروفیسر انوار احمد زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عادل جیلانی ہیں، حسنین ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ینگ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی نوجوان موجود ہیں. حسنین، یہ بتائیں، جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ، آپ کا بڑا ان سے لنک رہتا ہے ہمارے نوجوانوں سے، آپ کیا سوچتے ہیں ان کی شخصیت کیا ہے، اور آج کے دور میں ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیسے ہم ان کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اقبال کی جو شخصیت ہے، تو سب سے پہلے میں کہہ دوں کہ آپ نے مجھے انوار احمد زئی صاحب کے ساتھ جو ہے، یہ میرے لیے آج ایک آنر ہے کہ میں ان کے ساتھ یہ پلیٹ فارم شیئر کر رہا ہوں.
اقبال کی جہاں تک بات رہی، دیکھیے اقبال، بچوں نے بھی بارہا اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ اقبال کی جو شاعری ہے، جو ان کا اس شاعری کے ذریعے ایک درس دیا جا رہا ہے، وہ درس ہے خود پہ یقین کرنے کا، وہ درس ہے فوکسڈ رہنے کا، وہ درس ہے اپنے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز پہ فوکس کرنے کا۔ اقبال کی شاعری جو نوجوان میں جو آج فقدان ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہر بدلتے دن کے ساتھ ساتھ اس کا آبجیکٹیو بھی چینج ہو رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پرائیورٹیز ہم لوگوں کی چینج ہو گئی ہے۔ ہماری پرائیورٹی آج شاید تعلیم اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی دوسری اور ایکٹیویٹیز ہو گئی ہیں۔ آج آپ دیکھیے، جب ہم نوجوان کی بات کرتے ہیں، اگر ایک نوجوان سرکاری نوکری لینا چاہے تو آپ اس سے بنیادی سوال یہ کیجئے کہ کیا تم سرکاری نوکری اس لیے لینا چاہ رہے ہو کہ تم سسٹم کی بہتری چاہتے ہو اور تم نظام کی بہتری چاہتے ہو اور تم اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو؟ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہری طور پہ تو آپ کے سامنے ہاں کہہ دے، لیکن اندر کی جو بات ہے وہ آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ صرف اگر اس وقت اس کے ذہن میں ایک یہ شعر آ جائے کہ اے طاہر لاہوتی، اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوہتائی، تو اگر صرف یہ ایک چھوٹا سا شعر ہے اور اس شعر میں پورا ایک سٹرونگ میسج دیا گیا ہے۔ وہ جو اقبال کی جو شاہین ہے، اس کی جو پرواز ہے، اس کا جو عقاب ہے، وہ جس طریقے سے نوجوان کو اس سے تشبیہ دے رہا ہے، نوجوان کو جو ایک نوجوان کے سامنے جو ایگزامپل سیٹ کی جا رہی ہے، وہ اگر صرف سمجھ میں آ جائے صحیح سے، ہمارے جو اسپیشلی جو یوتھ ہے، جو ابھی اپ کمنگ جو اب جنریشن ہے، جو اب آنے جن کے ہاتھوں میں اس ملک کی باغ دوڑ ہے، تو میں سمجھتا ہوں ہمارے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے اور بہت آسانی ہمارے لیے عمل پیرا ہو سکے۔ Oh yes, definitely. ویری نائس۔ اور یہاں پر جو بچے موجود ہیں، میں ان سے بھی چاہوں گی کہ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا۔ اور انوار صاحب، میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہم خودی کی بات کرتے ہیں نا، اگر میں آج کی کرنٹ سچویشن کی بات کروں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ شخص جو ہے بڑا سیلف آبسیسڈ ہے، یا یہ بہت جو ہے وہ ایگوئسٹک ہے، جو اپنی اپنی بات کرتا ہے۔ لیکن ان کو تھوڑا بہت پڑھنے کے بعد مجھے یہ لگا کہ ایک ایسا انسان جو اپنی حیثیت، کیونکہ ہم سب سے بہترین کریشن ہے رب کی، اور میں اپنے آپ کو سمجھ کر ایک ایسا شخص بنا لوں کہ میں اس معاشرے کے لیے زینت کا سبب بن سکوں، یہ ہے میری شخصیت، کہ میں اپنے آپ کو جانوں، پرکھوں اور ایسا عمل کروں کہ لوگ مجھے اپنی زینت سمجھے، نہ کہ میری وجہ سے ایک معاشرے کی بربادی ہو سکے۔ تو یہ جو خودی ہے جس پر علامہ اقبال نے بے شمار شعر کہے، بہت ساری ان کی تحریریں موجود ہیں، وہ خودی کیا ہے؟ اتنا اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ یہ شاہین، یہ مرد مومن، یہ پیغام اقبال، یہ بانگ درا، یہ بال جبریل، یہ ضرب کلیم، سب کو اگر آپ یکجا کریں، اس کا ست نکالیں، نچوڑ نکالیں، تو وہ ان کا فلسفہ خودی ہے۔ اب میں یہ عرض کروں بچوں کے لیے، خاص طور سے، آپ تو بہت زیادہ جانتے ہیں سب لوگ، بچوں سے میں اس وقت مخاطب ہوں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو خودی ہے، اس کو انٹرپریٹ بہت مختلف انداز میں لوگ کرتے ہیں، لیکن سہل ترین جو بعد میں خود انہوں نے کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جب ان کی کتاب اسرار خودی آئی تو لوگوں نے اعتراض کیا یہی کہ کیا مطلب ہے، آپ خود پرست، خود نما بنانا چاہ رہے ہیں اور ضدی اور اپنی بات بس بنانے والا ایگوئزم کی طرف لے جا رہے ہیں، انا پرست بنا رہے ہیں۔ تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم ان کا جواب دیتے ہیں۔ تو اقبال نے کہا تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں، سوال مجھ سے کیا گیا۔ اچھا، 2.5 سال گزر گئے تو پھر انہوں نے کہا میں نے جواب تیار کر لیا۔ اور پھر 3 سال بعد جب رموز بے خودی آئی ان کی کتاب، وہ اسرار خودی کے اوپر اٹھائے جانے والے سوالوں کے جواب بھی تھی، اور وہ میں جلدی سے آپ سے شیئر کرتا ہوں نہایت سہل مثال سے۔ اس طرح ہے آپ سمجھنے کے لیے کہ مٹی ہے، مٹی کو آپ نے ایک تودے کی شکل دے دی، تو آپ سمجھ رہی ہیں کہ یا سمجھ رہے ہیں کہ یہ تودا ہو گیا؟ نہیں، پاؤں ماریں پھر مٹی ہے، تو اس کا مطلب ابھی شناخت نہیں ہے اس کی۔ آپ اسے گیلا کریں، گیلا کر کے تھوڑی سی دیر روک کر اسے خشک ہونے دیں، اب نظر آ رہا ہے وہ مٹی سے الگ کی کوئی چیز ہے، لیکن پھر پاؤں ماریں پھر مٹی، اس کا مطلب شناخت کچی ہے، ابھی نہیں ہوئی۔ اب آپ اسے اینٹ کی شکل دے دیں اور اینٹ کو پھر بھٹے میں رکھ دیں، آگ سے، آزمائش سے، امتحان سے، ادبار سے، چیلنجز سے اسے گزاریں۔ اب اس نے آپ نے رکھ دیا، وہ پکی ہو گئی، سرخ ہو گئی۔ اب باہر نکالیں، پاؤں ماریں، پاؤں ماریں تو پاؤں میں تکلیف ہوگی، وہ اپنی حیثیت و شناخت کو نہیں گم کرے گی۔ یہ جو ہے پیغام اقبال کا، اپنے آپ کو اس طرح منوانا اور شناخت کروانا، یہ خودی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کا آخری پیغام رموز بے خودی کا یہ ہے کہ پھر اینٹ کو آپ معمار کے حوالے کر دیں
کہ وہ نیو میں لگائے, دیوار میں لگائے, چھت پہ لگائے. ہم سب مشن کے لیے ہیں اسلام کے اعتبار سے. صحیح. شاہین وہ ہے, اسی لیے وہ کہتے ہیں جو تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے. یہ آپ کے لیے کہا گیا ہے اور بتایا یہی گیا ہے. اور ایک اور بھی یہی انداز, اے جوئے آپ, جو آپ کہتے ہیں ایک چھوٹی سی پانی کی لہر, اے جوئے آپ بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز, ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول. یہ جو آگے بڑھنے کی بات ہے, یہ پیغام کی چیز. اور یہ سر میں گستاخی کروں گی آپ کی بات کو, اس سے میں ایک چیز لینا چاہوں گی, اور میں اس کو جس طرح بھی انہوں نے کہا نا کہ وہ جو بھٹی میں جل کر اور پک کر اس کے بعد وہ جو اینٹ تیار ہوتی ہے, حقیقت ہے ہی یہ کہ جب تک آپ آزمائش سے نہیں گزرتے, آپ مشکلات نہیں فیس کرتے, آپ کو اپنی حیثیت کا نہیں اندازہ ہوتا. تو یہ آپ کے لیے وہ بھٹی میں جلنا کیا ہے, یہ جو جس دور سے آپ ابھی گزر رہے ہیں, یہ بڑا فینٹیسائز دور ہے, ہر چیز آپ کو لگتا ہے بڑی آسان ہے, سب کچھ ہے, لیکن دس از دا ہائی ٹائم جہاں پر آپ کو ڈیسیجن لینا ہے, جہاں پر آپ کو اپنا زیادہ وقت اپنی تعلیم کے ساتھ گزارنا ہے. جو کتابوں سے دوستی ہے نا, جس سے ہم اب سو کالڈ ہم دور ہو گئے ہیں, اب ہم ہر چیز گوگل پر, اتنی چیزیں ہوتی ہیں جو وہاں پر غلط ہوتی ہیں, لیکن جو کتاب ہے نا, وہ یہ جو ایک تحریر ہے, وہ بہت مراحل سے گزر کر ہم تک پہنچتی ہے. تو اس لیے کتابوں سے دوستی میں چاہوں گی ایک چیز وہ ہم کر لیں, روز بھی ایک پیج بھی اگر ہم پڑھیں. اچھی بات آپ نے کی. میں اس لیے ایک جملہ صرف کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے عادل صاحب کی بات کی بھی جواب کی کیفیت بنائی ہے کہ اس وقت جو کیفیت ہے کہ نہ ادارے ہیں نہ افراد نظر آ رہے ہیں, لیکن اگر یہ پیغام زندہ ہے تو یہی وہ بھٹی ہے جس سے ہم ان لوگوں کو گزار رہے ہیں کہ جن کے سامنے ہم آج شرمندہ ہیں. خدا کرے کہ یہ کل اپنی نئی نسل کے سامنے شرمندہ نہ ہو. ویری نائس. اچھا عادل, یہ جو ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں, یہ تمام چیزیں جس مشکل صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں, اس کی تصویر آپ کے سامنے تو بڑی طریقے سے عیاں ہے. ہم شاید اتنا بہتر نہیں جانتے کیونکہ آپ کی نظر رہتی ہے, آپ ہر چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کون کون سے پوائنٹس ایسے ہیں جن کو اگر ہم انہی کو فالو کر لیں تو آج ہمارا ایک کم بیک ہو جائے, جس کی ہمیں ضرورت ہے, ہماری یوتھ کو آسانیوں کی ضرورت ہے, وہ کیا مین پوائنٹ؟ دیکھیں there are so many issues. یس. پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں. آج اگر ہم اقبال کے حوالے سے یہاں جمع ہوئے ہیں تو اقبال کو سمجھ کر ہم اپنے سسٹم میں کچھ چیزیں تو تبدیل کر سکتے ہیں نا, ایٹ لیسٹ ایک کک سٹارٹ کر سکتے ہیں, ایک وے فارورڈ ہمیں نظر آتا ہے. زئی صاحب جیسے بندے, ان سے ہم سیکھ سکتے ہیں. بٹ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس وسائل موجود ہیں. آج صوبے آپ کی وفاق سے بڑی ریاستیں بن گئی ہیں, ان کے پاس پولیٹیکل, فائنینشیل اور اس کے علاوہ ہر طرح کی پاور موجود ہے, بیوروکریسی ان کے نیچے موجود ہے. پہلے کنکرنٹ لسٹ میں وفاق بھی دیکھتا تھا, صوبے بھی دیکھتے تھے, وسائل کا بے دریغ استعمال بھی ہوتے تھے, وسائل ویسٹ بھی ہوتے تھے. آج صوبے 2010 کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد ہر چیز کے ذمہ دار ہیں, چاہے وہ مزدور ہے, چاہے وہ ہیلتھ ہے, چاہے وہ ایجوکیشن ہے, انفراسٹرکچر ہے, بجلی ہے, سڑکیں ہیں, پانی ہے, ہر چیز کے ذمہ دار ہیں. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب انہیں پیسہ مل گیا تو انہوں نے اپنی کیپیسٹی کیوں نہیں بلڈ کی ان تمام چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے میں. آج ہمیں پالیسی نظر نہیں آتی. ہر منشور میں ہر پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے کہ ہم اس قوم کو ایجوکیٹڈ بنائیں گے, ہم انہیں جو ہے وہ شعور دیں گے, اچھی تعلیم دیں گے, انویسٹ کریں گے, انفراسٹرکچر بنائیں گے. پالیسی میں وہ چیز ریفلیکٹ نہیں ہوتی. پالیسی میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, ہم نے ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے, ہم نے ڈیفنس کو دینا ہے, ہم نے ٹیکس ایگزمپشن کرنی ہے, ہم نے اداروں کو چلانا ہے, سسٹم کو چلانا ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب تعلیم پر آپ انویسٹ نہیں کریں گے, آج بنگلہ دیش, بھارت, سری لنکا, نیپال, چائنا, امریکہ, برطانیہ, ان سب سے ہم کم انویسٹ کرتے ہیں اپنی تعلیم پر. تو کیونکہ ہماری پرائیورٹیز غلط ہیں نا, ہماری پرائیورٹیز ہی سیٹ نہیں ہیں. جی ہاں. تو سنا پوائنٹ یہ ہے کہ آج جو آپ نے سوال کیا, اگر ہم تعلیم پر انویسٹ نہیں کریں گے, جب تک آپ جی ڈی پی کا 6 سے 8% انویسٹ کرنا شروع نہیں کریں گے تعلیم کے اندر, تو تب تک فنڈامنٹل چینج نہیں آ سکتا. تو یہ جو طالب علم ہے, جو مستقبل کے جو معمار ہے جن کو آپ نے یہاں بٹھایا ہے, ان کی زندگی میں مثبت تبدیلی بدقسمتی سے نہیں آ سکتی. نمبر 1. سیکنڈ یہ کہ آپ گورننس کو امپروو کریں. گورننس کیا ہے کہ آپ نے آپریشنل جو چیزیں ہیں, جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں, ان پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. آپ نے انشور کرنا ہے کہ ٹیچر اسکول کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے, ہم انہیں کانٹینٹ کیسا دے رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں آپ انہیں ٹاٹوں پر بٹھا کے پڑھا دیں, سنا, آپ ٹاٹوں پر بٹھا کے پڑھا دیں, آپ ٹیچر پر انویسٹ کریں, آپ اچھا کانٹینٹ دیں اور بہتر طور پر چیکس رکھیں, آپ کا تعلیمی اسٹرکچر اوپر آ جائے. بالکل. اچھا عادل کے ساتھ تو میں اکیلے بھی 2 گھنٹے کا شو کروں تو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, کیونکہ عادل ماشاءاللہ سے, عادل نے فیکٹس اتنے دیکھے ہیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو ان میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن کچھ اسٹوڈنٹس, آپ سوال کرنا چاہو کہ بولو پلیز. اس میں سنا ایک چیز جی سر, کہ اس وقت جو لیٹسٹ ایجوکیشن پالیسی ہے جو سپٹمبر 2009 میں آئی تھی,
اس میں ایک ٹارگٹ تھا کہ 2015 تک ہم 7% جی ڈی پی لے آئیں گے. ٹھیک ہے. ہم 16 میں آ گئے ہیں اور اس وقت 2.1 جی ڈی پی ہے اور اس کا ریلیز 1.7 ہے. یہ میں حقائق کو سامنے لانے کے لیے کر رہا ہوں. آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا, بس اس پہ یہ مجھے اس چیز کا دکھ نہیں ہے کہ ملک سے غربت ختم ہو جائے, مجھے اس چیز کا دکھ ہے کہ اگر ہم ذہنی غریب رہ گئے اور ہمیں شعور نہیں آ سکا تو پھر میرے مستقبل کا کیا حال ہوگا. صرف مجھے اس چیز کی فکر ہے. جی کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ میرا یہ سوال ہے کہ جو ہے اقبال کی شاعری میں لڑکیوں کے لیے کیا پیغام؟ اچھا, خواتین کا. پہلی چیز تو میری اچھی سی نواسی پوتی بیٹی بھانجی بھتیجی, یہ میں بتا دوں کہ اقبال کو صرف شاعر نہ سمجھیں. اقبال صرف شاعر نہیں, صرف فلسفی نہیں, عملی آدمی ہے. یہ بات یاد رہے کہ 1930 میں جو خطبہ انہوں نے دیا تھا, جس کے نتیجے میں محنت کرنے کے بعد قائد اعظم نے پاکستان کو متشکل کیا, تو یہ بھی اقبال ہی کا فلسفہ تھا. اور اقبال لیجسلیٹو اسمبلی میں جو درد رکھ کے بات کرتے تھے, اب اسمبلی کی بات ہو رہی ہے, تنہا آواز پوری اسمبلی کو ہلا کر رکھ دیتی تھی. اور جہاں تک خواتین کا تعلق ہے یا لڑکیوں کا, تو انہوں نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ گود جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہے. تو اگر آپ کسی لڑکی کو تعلیم دیں, اور یہ بات بھی انہی کی ہے کہ ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے, اور ایک لڑکی کی تعلیم ایک خاندان اور گھرانے کی تعلیم ہے. اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ تو اصل میں وہی بات کہ معیشت کو, اقتصادیات کو بنیاد بنا لی. بھول گئے ہم کہ اقبال کی پہلی کتاب ہی الاقتصاد تھی. تو گویا انہوں نے اکنامی یا اکنامکس پر بھی پوری طرح توجہ دی تھی. لیکن ان کا المیہ یہ تھا کہ وہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دل کی آزادی شہنشاہی, شکم سامان موت. دیکھیے لفظ خود بتا رہے ہیں, دل کی آزادی شہنشاہی, شکم سامان موت, فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے, دل یا شکم. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور انہوں نے تو بچوں کے لیے بھی بہت کچھ لکھا. وہ ماں کا خواب تھا, آپ دیکھیں مجھے ان کی ایک کتاب تھی بچوں کے لیے, ماں کا خواب تھا, اور بچے کی دعا ہے, جگنو ہے, اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جس سے وہ سمجھا رہے ہیں. اور لپا آتی ہے دعا بن کے, وہ بھی ہم نے پڑھی, پورا جو ہے نصاب ہے. جی آپ کیا سوال کرنا چاہو گے بیٹا؟ بہت اچھا سوال کیا. دیکھیے خطبہ, کتنے سمجھدار بچے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیے خطبہ الہ آباد میں جہاں ایک الگ مملکت کے لیے ایک خاکہ پیش کیا ہے اقبال نے 1930 میں, وہاں تفصیل سے یہ بھی بتایا ہے کہ صورتحال کو کیسے اچھا کیا جائے گا. دیکھیے یہ تخلیق کرنا اور اس کا خواب دیکھنا اور اس کے بارے میں رائے دینا الگ بات ہے. انہوں نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ پورے پیغام کے ساتھ بتایا کہ آپ کو اپنی نفی کر کے آگے جانا پڑے گا. یقین محکم عمل پہ ہم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر. تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے. تو ہم نے گلشن میں علاج تنگی دامہ نہ کیا, جیسا کہ ابھی عادل بتا رہے تھے, حسنین بتا رہے تھے. تو جواب میرا آپ کے سوال کا یہ ہے کہ انہوں نے خاکہ بنایا اور خاکے میں پوری طرح رنگ بھی بھرے. آپ نے یہ کیا کہ خاکے کو خاکہ سمجھ لیا, رنگ جو بھرے جانے تھے, جو ہمیں بھرنے تھے, وہ ہم نے نہیں بھرے. ہاں, یہاں تو پھر وہی سننا چاہیے, اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں, اور وہ ہم نے بھی پڑھی بھی تھی. لیکن یہی وہ تمام چیزیں جو بہت ہی, یہ تو وہ ہے جو بہت ہی آسان لفظوں میں آپ کے سمجھنے میں, آپ کے دل تک اترنے والی بات ہے. تو میں آج کا اپنا جو ہے نوائے وقت اخبار پڑھ رہی تھی, تو اس میں ایک جگہ پر کہیں لکھا تھا کہ تقریباً آئی تھنک صرف یہ مسلمانوں کے لیے نہیں تھی ان کی پوئٹری. انہوں نے آئی تھنک اس وقت ہم جو بھارت کی بات کرتے ہیں وہاں پر بے شمار جو ہے مشاعرے آج کے دن میں کیے جا رہے ہیں علامہ اقبال صاحب کی یاد میں. پھر ان کی وہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی جن کی خواہش ہے کہ آج کے دن علامہ اقبال صاحب کے مزار پر آنے کے لیے ویزا ہی نہ لگایا جائے. مطلب وہ اتنے خواہش مند ہیں, یہ کتنی بڑی بات ہے. آپ سوچیں وہ ہمارے اپنے لوگ نہیں ہیں, ہمارا ان سے وہ رہتا ہے, ایک کانفلکٹ رہتا ہے ہر چیز پر. لیکن مزار کی بات کی تو ایک شعر ہے, اقبال کہتے ہیں کہ کیوں
क्यों मन्नतें मांगता है औरों के दरबार से इकबाल, हाँ क्या बात क्यों मन्नतें मांगता है औरों के दरबार से इकबाल, वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे परवरदिगार से। तो पॉइंट ये है कि इतनी ज़्यादा डेप्थ है उनकी शायरी में, उनके फ़लसफ़े में। अभी जैसे कि ज़ई साहब ने बताया, इवन वो खुदा के साथ भी बेलौस इबादत की बात करते हैं, वो ये नहीं कहते कि मुझे उसका रिटर्न चाहिए। बिल्कुल, इतनी गहरी हकीकत है। तो ये शिकवा शिकवा इसकी बेहतरीन दलील है। और ये भी मैंने एक जगह शायद यहीं आपके साथ कहा था कि लोग ये समझते हैं कि शिकवे के बाद जवाब शिकवा लिखा। जवाब शिकवा को पहले कंसीव किया है इकबाल ने, अच्छा। और फिजा बनाने के लिए शिकवा, ताकि उसके बाद आईना दिखाएं शिकवा करने वालों को। तो ये है इकबाल का अप्रोच। ये आपने अभी नवाए वक्त की बात की, तो मैं बताऊं सना, ताल्ली नहीं है कि गालिबन ये वो वाहिद रोजनामा है कि जो रोजाना इकबाल और कायद आज़म की तस्वीर के साथ इनकी चीज़ें पेश करता है। बिल्कुल हमारे अखबार ये है वो मुसलसल पैगाम जो नौजवानों को मिलना चाहिए रोज़ाना अखबारात के ज़रिए भी। और इसमें एक और चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है तारीख़ी हक़ाइक़ को देखते हुए सर, कि पाकिस्तान की मईशत का जो पहला 5 साला मंसूबा था, वो नवाए वक्त के जो बानी हैं हमीद निज़ामी साहब ने प्रपोज किया था कायदे आज़म को जी 1942 से 1947, 47 से 52 और 52 से 57 का। तो 3 बार जो 5 साला मंसूबा दिया था कायदे आज़म साहब को, हमीद निज़ामी साहब ने प्रपोज किया, और हमीद निज़ामी साहब बानी हैं नवाए वक्त के। तो पॉइंट ये है कि ऐसे जय्यद सहाफ़ी हमारे पास मौजूद थे, उन्होंने वो ही इसी तहरीक को लेकर आगे चले। और आज भी आप देख रहे हैं कि ऑल्दो कि पाकिस्तान में इतने अच्छे तगड़े इदारे नहीं हैं, लेकिन जर्नलिस्ट अपना बड़ा इफेक्टिव किरदार अदा करें। लेकिन बच्चे ने जो सवाल किया है सर, वो बड़ा अहम है। और आई गेस उसमें जो हमारी हुकूमतें हैं, सूबाई वफाकी हुकूमतें और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके लिए वो सवाल है, और उनको वो जवाब पॉलिसी की नज़र में, पॉलिसी के तनाजुर में, उसकी सूरत में जवाब देना चाहिए। यकीनन। एक और सवाल हम बच्चों से ही लेंगे। क्वेश्चन ये था कि जैसे अगर हम किसी चीज़ पे एक फ़ोकस रखते हैं कि फ़ोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारा फोकस हमारी सराउंडिंग की वजह से चेंज हो जाता है, तो हम लोग वो फोकस चेंज करें कि हम लोग अपने पेरेंट्स के रिस्पेक्ट में, कि हम लोग को पेरेंट्स कह रहे हैं, हमारे एल्डर्स कह रहे हैं तो हम चेंज करें, या जो फोकस बना लिया वो फोकस बना लिया, कोई भी कह रहा है आपको वो नहीं करना, पर अपने फोकस पे आपको कायम। आप ज़ई साहब से जानना चाहेंगे? ज़ई साहब प्लीज़ कहिए जी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि बेटी ने जो सवाल किया मासूमाना बहुत, तो फोकस जो आप बना रहे हैं उसकी बुनियाद क्या है? इसकी बुनियाद अगर दीन है, तहजीब है, आपके घर का माहौल है, वो पैगाम है जो इकबाल का है, या जिसे आप हक़ का पैगाम, सच का पैगाम कहें, तो वो ठीक है, आपका हदफ, आपका टारगेट। लेकिन अगर आपने टारगेट खुद बना लिया है और लोग कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं इसको थोड़ा सा फ्लैक्सिबल रखो और फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए इसमें तब्दीली ले आओ, तो हर्ज कोई नहीं है। इसलिए कि इकबाल ने भी ये किया। ज़हनी इर्तिक़ा इकबाल का देखें 1905 से 1908 और 1908 से 1930 और 1930 से 1938। तो जब फ्लैक्चुएशन यह आया कि वो फिर बाद में ये कह रहे हैं कि चीनो और अब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा, उससे पहले उन्होंने कुछ और कहा था, आपको पता है, दोहराने की ज़रूरत नहीं। तो चेंज हुआ ना, हदफ चेंज हुआ ना, या ये कि आखिर में फिर उन्होंने ग्लोबलाइजेशन के लिए और इस्लामाइजेशन के लिए और पैन इस्लामिज़म के लिए जब कहा कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ता बखा के काशगर, तो चेंज हुआ। तो चेंज होना वक्त के साथ गलत नहीं है, लेकिन गलत समत की तरफ जाना गलत। वेरी ट्रू। तो अगर आपका फोकस राइट है तो वैसे ही लोग आपको जो है सपोर्ट करेंगे। इन केस अगर लोग उस पर एतराज़ करें, माँ बाप कभी भी अपनी औलाद के लिए गलत नहीं सोचते, तो आप सुनो ज़रूर, बट जो पॉइंट्स अभी इन्होंने बताए हैं कि अब आपका फोकस क्या है वो बड़ा इंपॉर्टेंट। हसनैन, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा था, अभी देखें हम लोग कल भी हमारी एक डिबेट चल रही थी, आज भी बच्चे डिस्कशन कर रहे थे, उसमें एक बुनियादी सवाल हम सबके जहनों में आया कि जी हम इकबाल को क्यों पढ़ें, या इकबाल को ही अगर आप छोड़ें, आप शायरी को क्यों पढ़ें या आप अदब को क्यों पढ़ें। तो देखिए, मेरा एक बुनियादी सा आपको जवाब है। आपने खुद ही अभी बार बार कहा कि जी तालीम तो हमारी दरसगाहें दे रही हैं, वो तरबियत कहाँ से आएगी? तरबियत सिर्फ वालिदैन की तो जिम्मेदारी नहीं है, तरबियत आपको मिलती है आपके अदब से, आपके लिटरेचर से, आपके बुजुर्गों को पढ़ने से, उनकी सोहबत में रहने से।
دیکھیے اگر آج آپ کے سامنے انوار احمد زئی جیسی ایک شخصیت بیٹھی ہوئی ہے جو کہ آپ ان کو، یہ صرف اقبال نہیں، آپ ان کو کسی بھی ٹاپک، کسی بھی موضوع پہ آپ گفتگو کرنے کے لیے بلائے تو یہ آپ کو ایک لارجر دین لائف پرسپیکٹو آپ کے سامنے رکھ دیں گے. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اس کی یہ جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کا مطالعہ جو ہے نا، جو کتاب پڑھنے کی جو عادت ہے وہ بہت وسیع ہے. میں نے ان کو اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں بھی دیکھا ہے. تو یہ آپ یقین کیجیے آج کراچی شہر میں جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا ڈیبیٹر سمجھتے ہیں وہ سب ان کے شاگرد ہیں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو وہ یہ دیکھیے یہ جو بنیادی چیز ہے نا، اب آپ اقبال کو پڑھیں یا کسی اور شاعر کو پڑھیں، انسپائریشن آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انسپائریشن آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن آپ کو لٹریچر پڑھنا، آپ کو ادب سے لگاؤ رکھنا، آپ کو لائبریری میں واپس جانا، یہ بہت ضروری ہے. یہ جو اور کتاب دوستی ہے نا، آپ کی اجازت سے حسین نے اچھی بات کی. سر میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. سر مجھے بتائیں، علامہ اقبال جس طرح کی شخصیت ہیں، انہوں نے جو درس دیا، انہوں نے جو تعلیمات دیں، جو فلسفہ بیان کیا ہے، آج نہ ہم اس فلسفے کو سمجھنے کو تیار ہیں ایز قوم، کیونکہ تیاری یا اس کا ریفلیکشن تب آئے گا کہ جب ہم ان کا جو بتایا ہوا جو کلام ہے، جو تعلیمات ہے، وہ اس کانٹینٹ کا حصہ بنائیں جس کا اشارہ حسنین کر رہے ہیں. ہم نے آج تک اپنے سلیبس میں ان کو حصہ نہیں دیا. میرے خیال سے آج ان کی ڈیتھ اینیورسری ہے. حکومت، آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے آج وزیر اعظم پاکستان صاحب، اس کے علاوہ جو چیف منسٹر ہیں ہمارے 4، وہ ایٹ لیسٹ اعلان کریں، وہ کہیں کہ آج ہم انہیں ٹریبیوٹ دینے کے لیے ہم انہیں کانٹینٹ کا حصہ بنا رہے ہیں. ایک سبجیکٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے ہم نتھی کر رہے ہیں، بچے وہ پڑھیں گے اور وہ ایٹ لیسٹ ایک ڈائمینشن ان کے لیے کھلے گی. تو سر ایسا کیوں ہے کہ آج سے پہلے کسی نے سوچا نہیں ہے؟ ہم نے یونیورسٹی ان کے نام کی بنا دی، ہم نے سڑکیں ان کے نام کی بنا دی، ہم نے اسٹیڈیم ان کے نام کا بنا دیا، لیکن جو درس گاہوں میں جو پڑھانے کی جو بات ہے، جو کانٹینٹ ہے، جو سلیبس ہے، ٹیچر میں ہم انویسٹ نہیں کرتے، نہ ہم سلیبس بناتے ہیں. عادل کیونکہ مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے تو سر شارٹلی آپ کوئکلی اگر اس کا آنسر کر سکیں. جی میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس قدر دل دکھی کیفیات میں بات کی ہے وہ صحیح ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں نارم الگ ہو گئے، کہنا الگ ہے، عمل کرنا الگ ہے. جی ہمارے ڈیٹس جو ہیں وہ ملے نہیں رہے ہیں ہماری ڈاکٹرائن سے. جب تک ان کے درمیان سنگم نہ ہوگا، اقبال کا یہی کمال ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. ٹھیک ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اوکے سر، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. کیونکہ وقت کی کمی آڑے آ جاتی ہے تو چیزوں کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے. عادل آپ کا بھی بہت شکریہ، حسین آپ کا شکریہ، اسٹوڈنٹس آپ کا بہت شکریہ. آتے رہنا اسی طرح، ہم بھی کوشش کریں گے کس طرح سیشنز آپ کے لیے کنڈکٹ کیے جا سکیں. اور کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں. آپ لوگوں سے بھی، بچوں سے یا ہم سے جو لوگ بیٹھے تھے، سر آپ سے بھی معذرت کہ اگر لفظوں میں یا ادب میں کہیں گستاخی ہو گئی ہو. اور اپنا بہت خیال رکھیے گا اور کوشش کریں کہ ایسی شخصیات کا ذکر کرتے رہیں تاکہ وہ آپ کے دلوں میں اور آپ کے عمل میں زندہ رہے. جاتے جاتے بس ایک ہی نعرہ، پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.